السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، یونیک اردو ایجوکیشن پر دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے سی ٹیٹ سپٹمبر 2026 کی تیاری کرنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے نہایت ہی اہم ٹاپک لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس کلاس میں ہم ٹائپس آف ریڈنگ یعنی پٹھن کے پرکار، پڑھنے کے اقسام کو پڑھیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک سے ہر سال 2 سے 3 سوالات اردو ہندی پیڈاگوجی میں پوچھا جاتا ہے۔ بچوں، اس ٹاپک کو پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک اسمارٹ ریڈر اور اسمارٹ ٹیچر بناتا ہے۔ یہ ٹاپک ہمیں سکھاتا ہے کہ پڑھنے کا کوئی ایک فکس طریقہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کلاس روم میں درسی کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ غیر مطالعہ یعنی شدید مطالعہ، جس کو ہندی میں کہتے ہیں انٹینسو ریڈنگ، گہن پٹھن کریں گے تاکہ باریکی اور قواعد کو سمجھ سکیں۔ لیکن اگر آپ لائبریری میں کوئی کہانی یا ناول پڑھ رہے ہیں تو وہاں رٹنا نہیں ہے، وہاں آپ کو وسیع مطالعہ یعنی مطالعہ کثیر انٹینسو ریڈنگ ویاپک پٹھن کرنا ہے تاکہ پڑھنے میں ذاتی خوشی اور مزہ آئے، آنند آئے۔ اسی طرح جب آپ نوٹس بورڈ یا ریلوے ٹائم ٹیبل میں کوئی خاص نمبر یا تاریخ ڈھونڈ رہے ہوں تو وہاں پورا پیج نہیں پڑھا جاتا بلکہ صرف آنکھیں دوڑائی جاتی ہے، جسے ہم عمیق مطالعہ یعنی اسکیننگ کہتے ہیں۔ اور جب آپ اخبار کی طرف سرخیاں دیکھ کر خلاصہ جاننا چاہیں تو اسے سرسری مطالعہ، طائرانہ نظر یعنی وہنگم پٹھن، اسکیمنگ کہتے ہیں۔ ایک استاد کے طور پر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اگر آپ پرائمری کے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان سے بلند خوانی یعنی سور پٹھن کرائیں تاکہ ان کا تلفظ، اچارن درست ہو اور زبان صاف ہو۔ اور اگر بچے بڑے ہیں تو انہیں خاموش مطالعہ، مون پٹھن کرائیں، سائلنٹ ریڈنگ کی عادت ڈالیں تاکہ ان کے پڑھنے کی رفتار، پٹھن گتی، جو ریڈنگ اسپیڈ اور گہرا فہم، ارتھ بودھ، کمپریہنشن بڑھے اور وہ خود سے چیزوں کا خلاصہ نکال سکے۔ یعنی کس جگہ کس بچے کو اور کس ضرورت کے لیے کیسے پڑھانا ہے، یہی اس پورے چیپٹر کا اصل نچوڑ ہے۔ تو چلیے ہم آج کی کلاس باضابطہ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ سرسری مطالعہ، جسے طائرانہ نظر کہتے ہیں، وہنگم پٹھن کہتے ہیں، اسکیمنگ کہتے ہیں، کسے کہا جاتا؟ دیکھیے یہاں پر اتنے مترادفات کا اس لیے استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کو ہندی اردو تو جاننا ضروری ہے ہی، لیکن اس مرتبہ فروری 2026 میں جو اردو سی ٹیٹ کا ایگزام ہوا ہے اس میں ایک نیا پیٹرن اپنایا گیا ہے۔ پیٹرن کیا تھا؟ مثال کے طور پر سرسری مطالعہ ہے تو اس کے برائٹ میں دیا ہوا تھا اسکیمنگ، جس سے بچوں کو مزید آسانی ہوا اور بچوں نے زیادہ سے زیادہ نمبر اس میں لایا ہے۔ اس لیے انگلش ورڈ کو بھی یاد رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ انگریزی ورڈ کو بھی یاد رکھتے ہیں تو آپ کا آسانی کے ساتھ آپ سی ٹیٹ اردو کے پیپر کو حل کر سکتے ہیں۔ اور ہم دونوں کو ملا کر کے پڑھیں گے تاکہ ایک ہی ویڈیو میں اردو ہندی دونوں پیڈاگوجی حل ہو جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سرسری مطالعہ یعنی طائرانہ نظر۔ تھیوری دیکھیں، جب ہم کسی تحریر یا عبارت، متن وغیرہ، پیراگراف وغیرہ کو بہت تیزی سے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس کا مرکزی خیال یعنی مکھیہ وچار، مین آئیڈیا، خلاصہ یعنی سارانش، اس کا رس، اس کا بھاو ارتھ، گیسٹ تبصرہ یعنی سمیکشا، اوور ویو یا عام تاثر معلوم کیا جا سکے تو اسے سرسری مطالعہ کہتے ہیں، اسے وہنگم پٹھن کہتے ہیں، اسکیمنگ کہتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ پر دھیان نہیں دیا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرسری مطالعہ میں ہم
किसी तहरीर या इबारत को बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं उसके मरकज़ी ख़याल को मालूम करने के लिए, उस पर तबसरा करने के लिए, उसके खुलासा को जानने के लिए, तो ये क्या कहलाता है, इसमें जो एक लफ्ज़ पर ध्यान तवज्जो नहीं होती है तो इसको हम कहते हैं सरसरी मुताला। तो मरकज़ी ख़याल को याद रखेंगे, तबसरा याद रखेंगे, खुलासा याद रखेंगे। इसको मालूम करने के लिए जो हम पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो इसको कहते हैं सरसरी मुताला, यानी तायराना नज़र इस पर डालते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह के वक्त अखबार की सुर्खियाँ यानी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पढ़ना ताकि मालूम हो सके कि आज की बड़ी ख़बरें क्या हैं, या किसी किताब पर तबसरा करने के लिए उस पर सरसरी नज़र डालना, किसी किताब की समीक्षा करने के लिए, ओवरव्यू के लिए उस पर जो सरसरी नज़र डालते हैं, तायराना नज़र डालते हैं, उसको सरसरी मुताला कहते हैं, विहंगम पठन कहते हैं, स्कैमिंग कहते हैं। तो अखबार की सुर्खियाँ किसकी मिसाल है, ये सरसरी मुताला की मिसाल है। अमीक मुताला यानी स्कैनिंग इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, सरसरी तौर पर देखना, इसको स्कैनिंग कहा जाता है। अच्छी तरह याद रखें, अमीक मुताला को क्या कहते हैं, स्कैनिंग कहते हैं। जब हम किसी तहरीर को पूरे ध्यान से, पूरी तवज्जो से इसलिए पढ़ते हैं ताकि उसमें से कोई मखसूस मालूमात, ख़ास हकीकत यानी विशिष्ट जानकारी, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ख़ास नाम, नंबर, तारीख़ तलाश कर सके, तो इसे अमीक मुताला कहते हैं। इसमें हमारी आंखें सिर्फ़ उस ख़ास मालूमात को ढूंढती है, यानी जो नंबर अगर हम मालूम करना चाह रहे हैं, या हम तारीख़ मालूम करना चाह रहे हैं, या मखसूस मालूमात को मालूम करना चाह रहे हैं, तो उसी को ढूंढने के लिए हमारी निगाह उस पर मरकूज़ होती है, तो इसको कहेंगे हम अमीक मुताला। मिसाल के तौर पर रेलवे टाइम टेबल में अपनी ट्रेन का वक्त देखना, या पैराग्राफ के अंदर किसी ख़ास सवाल का जवाब तलाश करना, कोई जवाब तलाश के। मिसाल के तौर पर बिहार की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी पटना है, तो अब पटना को तलाश करने के लिए हम उस ख़ास मालूमात को तलाश करने के लिए जो हम मुताला करते हैं उसको कहते हैं अमीक मुताला। तीसरे नंबर पर आता है गायरे मुताला। ये भी कई मरतबे एग्जाम में पूछा गया, जिसको गहरा, गायर के माने यही आते हैं गहरा मुताला, या शदीद मुताला भी इसको बोलते हैं, यानी गहन पठन, इंटेंसिव रीडिंग। जब हम किसी मतन यानी टेक्स्ट को बहुत बारीकी से हर लफ्ज़ को माने, कवायद, व्याकरण, ग्रामर की गहरे मफहूम और मखसूस सवालों के जवाबात, विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पढ़ते हैं, तो इसे गायरे मुताला कहते हैं। ये आम तौर पर क्लासरूम और इम्तिहानी तैयारी के लिए होता है। किसके लिए होता है, क्लासरूम में और इम्तिहान की तैयारी के लिए हम कवायद वगैरह को जानते हैं, पूरे बारीकी के साथ हम इसको पढ़ते हैं, उसको मफहूम को समझ करके मखसूस सवालों के जवाबात को हल करते हैं, उसके लफ्ज़ के माने को, उसकी बारीकी को जानते हैं, तो ये गायरे मुताला कहलाता है। शदीद मुताला, गहरा मुताला यानी इंटेंसिव रीडिंग इसको कहा जाता है। याद रखिएगा, गायरे मुताला क्या कहते हैं, इंटेंसिव रीडिंग दिया रहेगा, अंग्रेज़ी उर्दू के ब्रैकेट में इंटेंसिव रीडिंग दिया रहेगा। मिसाल के तौर पर स्कूल की दरसी किताब, पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक का बगौर मुताला करना ताकि गहरे तालीमी सवालों के जवाबात दुरुस्त दिए जा सके। तो टेक्स्ट बुक किसकी मिसाल है, ये गायरे मुताला की मिसाल है, अच्छी तरह याद रखेंगे। वसी मुताला, मुताला कसीर जिसको कहते हैं, व्यापक पठन, विस्तृत पठन भी बोल सकते हैं इसको, यानी एक्सटेंसिव रीडिंग। जब हम अपनी ज़ाती खुशी, लज्जत और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए, आनंद और आनंदानुभूति के लिए पढ़ते हैं, हम ब्लेजर और इन्जॉयमेंट के लिए हम पढ़ते हैं किसी मतन को के लिए, दरसी किताब को बोझ से हटकर ज़्यादा मिक़दार में मवाद पढ़ते हैं, तो उसे वसी मुताला कहते हैं। इसका मकसद इम्तिहान पास करना नहीं होता, बल्कि लुत्फ़ अंदोज़ होना इसका मकसद है। ज़ाती खुशी फील करना इसका मकसद होता है, लज्जत उठाना इसका मकसद होता है। तो इसको कहते हैं क्या, वसी मुताला, व्यापक पठन, एक्सटेंसिव रीडिंग, मुताला कसीर कहते हैं। यानी इसका मकसद इम्तिहान पास करना नहीं होता है। मिसाल के तौर पर देखिए, कहानियों की किताबें, नॉवेल्स,
یا بچوں کا رسالہ بال ساہتیہ پڑھنا، یہ سب کس کی مثالیں ہیں؟ یہ لطف اندوز ہونے کے لیے، مثال کے طور پر ٹرین میں ہیں یا سفر میں ہیں تو اس طرح کی کتابوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں وسیع مطالعہ کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، اب ہم یہاں سے آواز کے لحاظ سے پڑھنے کے اقسام کو پڑھیں گے۔ آواز کے لحاظ سے بلند خوانی یعنی سور پٹھن، آواز کے ساتھ پڑھنا، یہ ابتدائی درجات کے لیے بہترین ہے تاکہ بچوں کا تلفظ، اچارن، پروننسیشن اور جھجک دور ہو سکے، ہیجیٹیشن بچوں کا ٹوٹے، اس لیے بلند خوانی کروایا جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے خاموش مطالعہ یعنی مون پاٹھن، سائلنٹ ریڈنگ، بغیر آواز نکالے صرف آنکھوں اور ذہن کی مدد سے پڑھنا، اس سے پڑھنے کی رفتار، پٹھن گتی، ریڈنگ اسپیڈ اور سمجھنے کی صلاحیت، ارتھ بودھ چھمتا، کمپریہنشن بڑھتی ہے۔ یہ بڑے بچوں کے لیے ہوتا ہے، بلند خوانی چھوٹے بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، یہاں پر امتحانی کامیابی کا فارمولہ دیا گیا ہے، اس کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں گے۔ سرسری مطالعہ یعنی طائرانہ نظر، سرسری طور پر پڑھنا یعنی وہنگم پٹھن جس کو بولتے، کیا بولتے ہیں؟ وہنگم پٹھن بولا جاتا۔ عمیق مطالعہ یعنی اسکیننگ اس کو کہا جاتا۔ غیر یا شدید مطالعہ یعنی گہرا، شدید، غیر گہن پٹھن جس کو کہا جاتا۔ وسیع مطالعہ یعنی مطالعہ کثیر، وسیع مطالعہ جس کو کہتے ہیں یعنی ویاپک پٹھن کہا جاتا ہے۔ اس کی یہاں پر مثالیں بھی دیا گیا، اس کا کچھ کی ورڈ بھی دیا گیا ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ سرسری مطالعہ یعنی خلاصہ معلوم کرنے کے لیے، مرکزی خیال کو معلوم کرنے کے لیے، تبصرہ کے لیے، عام تأثر کے لیے ان کا سرسری مطالعہ کیا جاتا ہے۔ عمیق مطالعہ یہ خاص معلومات کے لیے، وششٹ جانکاری کے لیے، تاریخ، نام، فون نمبر، حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے عمیق مطالعہ ہوتا ہے۔ غیر مطالعہ، شدید مطالعہ یہ درسی کتاب، گرامر، مخصوص سوالوں کے جواب، باریکی کو معلوم کرنے کے لیے، معنی کو اخذ کرنے کے لیے، ویاکرن کو جاننے کے لیے غیر مطالعہ کیا جاتا ہے۔ وسیع مطالعہ اس کے اندر بچوں کا ادب، کہانی، ناول، خوشی اور لطف اندوز ہونے کے لیے، بلیزر کے لیے وسیع مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے سوالات کو دیکھیں۔ سرسری مطالعہ یعنی اسکیمنگ تبصرہ کے لیے مناسب ہوتا ہے، جبکہ غیر مطالعہ یہاں خالی جگہ میں غیر مطالعہ مخصوص سوالوں کے جواب تلاش کرنے اور متن کی باریکی سمجھنے میں معاون ہوتا ہے۔ اتنی بات یاد رکھیں گے۔ اس کا ہندی بھی دیا گیا ہے۔ وہنگم پٹھن سمیکچھا سارانش کے لیے اپیکت ہوتا ہے، جبکہ گہن پٹھن وششٹ پرشنوں کے اتر ڈھونڈنے کے لیے پاٹھ کی باریکی کو سمجھنے میں سہایک ہوتا ہے۔ رکت استھان کو ہم گہن پٹھن سے بھریں گے۔ اسی طرح جماعت چہارم کا ایک طالب علم ریلوے اسٹیشن پر لگی ہوئی وقت کی سارنی ٹائم ٹیبل میں اپنی ٹرین کے آنے کا مخصوص وقت تلاش کرتا ہے۔ وہ یہاں مطالعہ کی کس قسم کا استعمال کر رہا ہے؟ تو عمیق مطالعہ کا۔ کس مطالعہ کا؟ یعنی اسکیننگ کا یہاں پر بچے استعمال کر رہا ہے۔ استاد بچوں کے کہتا ہے کہ وہ سبق کو جلدی سے پڑھیں تاکہ اس کا مرکزی خیال، خلاصہ یعنی سارانش معلوم کر سکے، مکھیہ وچار کو معلوم کر سکے۔ یہاں جو ہے سرسری مطالعہ، استاد بچوں کو کس قسم کے مطالعہ کی ترغیب دے رہا؟ تو سرسری مطالعہ کی یعنی وہنگم پٹھن کی، اسکیمنگ کی بچہ کو ترغیب دے رہا ہے، اس کے لیے بچے کو کیا پریرت کر رہا ہے۔ چوتھا سوال دیکھیے، بچوں کو درسی کتاب کے علاوہ لائبریری سے کہانیوں اور رسالوں کی کتابیں پڑھنے کے لیے دینا مطالعہ کے کس زمرے میں آتا ہے؟ وسیع مطالعہ یعنی ایکسٹینسو ریڈنگ میں آتا ہے، یعنی ویاپک پٹھن میں یہ آتا ہے۔ یعنی پاٹھیہ پستک کے علاوہ لائبریری کی کہانیاں اور پترکاؤں کی کتابیں پڑھنے کے لیے دینا، یہ کس میں آتا ہے؟ ویاپک پٹھن میں آتا ہے۔ اسی طرح پانچواں سوال، ایک طالب علم اخبار اٹھاتا ہے اور بہت تیزی سے صرف اس کی سرخیاں یعنی اس کی جو ہے ہیڈنگس دیکھتا ہے تاکہ معلوم کر سکے کہ ملک میں آج کی بڑی خبریں کیا ہیں۔ اس پٹھن کو پیڈاگوجی میں کیا کہیں گے؟ اس کو سرسری مطالعہ کہیں گے، اسکیمنگ کہیں گے اس کو، یعنی سرسری نظر کہیں گے، وہنگم پٹھن اس کو کہا جائے گا، کیونکہ ہیڈنگ معلوم
کو پڑھا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 6، ایک یاتری بس اسٹینڈ پر کھڑے ہو کر کے بسوں کی سمے سارنی یعنی شیڈیول میں دہلی جانے والی بس کا پلیٹ فارم نمبر تلاش کر رہا ہے۔ وہ پٹھن کے کس ذیلی مہارت کا استعمال کر رہا؟ وہ اپ کوشل کا جو ہے استعمال کر رہا، پٹھن کے کس اپ کوشل کا؟ تو اسکیننگ کا استعمال کر رہا، یعنی عمیق مطالعہ کا استعمال کر رہا۔ 7واں سوال ہے، پرائمری سطح پر بچوں کے تلفظ، پروننسیشن، آواز کے اتار چڑھاؤ اور جھجک کو دور کرنے کے لیے مطالعہ کا کون سا طریقہ سب سے زیادہ کارآمد ہے؟ تو سور پٹھن یعنی بلند خوانی یہ سب سے زیادہ کارآمد ہے۔ 8واں سوال ہے، بڑی جماعتوں میں بچوں کے پڑھنے کی رفتار، اسپیڈ کو بڑھانے اور گہرے فہم کو کمپریہنشن کے لیے کس مطالعے کو لازمی مانا گیا ہے؟ یعنی گہرے ارتھ کو سمجھنے کے لیے کس کو لازمی مانا گیا، انیواریہ مانا گیا؟ تو مون پٹھن کو، یعنی سائلنٹ ریڈنگ کو، خاموش مطالعہ کو۔ 9واں سوال ہے، جب کوئی طالب علم اپنی نصابی درسی کتاب، ٹیکسٹ بک کے کسی یعنی پاٹھیہ پستک کے کسی باب کو اس لیے پڑھتا ہے، کسی پاٹھ کو اس لیے پڑھتا ہے تاکہ وہ ویاکرن یعنی گرامر کے نیموں اور پاٹھ کے گہرے ارتھ کو سمجھ سکے، تو یہ پٹھن کے کیا کہلاتا ہے؟ گہن پٹھن کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ متن کے گہرے معنی کو سمجھ سکے تو یہ مطالعہ کیا کہلاتا ہے؟ غائر مطالعہ کہلاتا ہے، یعنی انٹینسو ریڈنگ کہلاتا ہے۔ 10واں سوال ہے اور آخری سوال ہے، درج ذیل میں سے کون سا بیان وسیع مطالعہ ایکسٹینسو ریڈنگ کے بارے میں درست ہے؟ تو یہ بچوں میں اپنی ذاتی خوشی، لذت اور مطالعہ کے شوق کو بڑھانے کے لیے، یعنی ویکتیگت خوشی، آنند، بلیزر کے لیے یہ شوق کو بڑھاتا ہے۔ فائنل امتحانی منتر دیکھیے، سرسری مطالعہ میں خلاصہ، مرکزی خیال اور تبصرہ معلوم کیا جاتا ہے۔ عمیق مطالعہ میں مخصوص معلومات، فون نمبر اور وقت کا معلوم کیا جاتا ہے۔ غائر مطالعہ میں باریکی، قواعد، مخصوص سوالوں کے جواب کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ وسیع مطالعہ میں کہانی، رسالہ، ذاتی خوشی اور لطف اندوز کے لیے رسالہ وغیرہ کہانی پڑھی جاتی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ آپ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اگر آپ کو نوٹس چاہیے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔